وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود مقرر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے خالق کی طرف پلٹو، لہٰذا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تو اس گستاخی پر تمہارے دیکھتے ہی تم پر بجلی گر پڑی۔ بنی اسرائیل کا ظلم اور توبہ۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اس کی طرف پلٹو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ لہٰذا انہوں نے چھریاں پکڑ لیں، حتیٰ کہ لوگ اپنے بھائی، باپ اور بیٹے کو بھی قتل کرنے لگے۔ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ وہ کسے قتل کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ان سے کہو کہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں قتل ہونے والوں کی مغفرت، جبکہ زندہ بچنے والوں کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تم نے اپنے لوگوں کو قتل کیا ہے تو تم میں سے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی اس نے توبہ قبول کر لی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ بات کہنے والے وہ 70 لوگ تھے جنہیں حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ جہرتاً، جہرہ سے مراد سامنے ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان پر آسمان سے آگ پڑی تو وہ مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ علانیہ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اس دنیا میں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے بادل کا سایہ کر دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں میں سے تناول کرو، اور ناشکری کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو شکر کی دعوت۔ ثم بعثناکم، انہیں موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، انہیں کڑک کے ذریعے سزا دی گئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، یعنی اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ۔ جہاں تک آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کا معاملہ ہے تو اس بارے میں متواتر صحیح احادیث موجود ہیں کہ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ احادیث قطعی الدلالہ ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، الغمام سے مراد بادل ہے۔ اللہ نے اسے ان پر سائبان کی طرح کر دیا جو مصر اور شام کے درمیان واقع وادی طی میں انہیں سورج کی تپش سے بچاتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ جبارین کے شہر میں داخل ہونے سے روک گئے تھے۔ المنا، اس سے مراد وہ شبنم ہے جو آسمان سے درختوں یا پتھروں کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ وہ شہد کی طرح میٹھی تھی، گوند کی طرح خشک ہو جاتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان القماتا من المن، صحیح بخاری الطب المن شفا للعین، حدیث 5708، صحیح مسلم الاشربہ فضل القما، حدیث 2049، جامع ترمذی الطب ما جافی فی القمات والاجوا، حدیث 2067۔ کھمبی من میں سے ہے، کھمبی من میں سے ہے، منوسلوا من میں سے ہے، اسے اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ وسلوا کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بٹیرا پرندہ ہے، بٹیر پرندہ ہے جسے وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلوا سے شہد مراد ہے۔ وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بدترین ظلم کریں، ہم اس سے بدترین ظلم کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ پیو، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور حطۃ یعنی ہم بخشش مانگتے ہیں کہنا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عن قریب اور زیادہ دیں گے، تو جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر اور بات کہی، تو جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اور تحریف کلمات۔ ہاذہ القریہ، اس سے مراد بیت المقدس ہے، راغدن بہت زیادہ اور وسیع، وادخلوا الباب سجدن، جس دروازے میں سے انہیں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا وہ بیت المقدس کا دروازہ تھا۔ یہاں سجود سے مراد جھکنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے تواضع اور خضوع مراد ہے۔ حطۃ، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے الفاظ کہیں جو ان کے توبہ کرنے پر دلالت ہوں۔ یہ خضوع اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اعتراف تھا جو اس نے ان پر یہ فتح آسان کرنے کی شکل میں کیا تھا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان کی سابقہ نیکی سے بڑھ کر یہ ہمارا فضل ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بخاری و مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ فدخلوا یزحفون علی الستاہم فبدلوا وقالوا حبۃ فی شعرۃ، بخاری تفسیر البقرہ، حدیث 4479۔ مسلم التفسیر فی تفسیر آیات متفرقہ، حدیث 3015۔ ترمذی تفسیر القرآن ومن سورۃ البقرہ، حدیث 2956۔ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطۃ کہو، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، مگر وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور لفظ حطۃ کو بھی بدل دیا اور کہنے لگے حبہ فی شعرہ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے۔ حبتن فی شعرہ یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تو لاٹھی مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ اچھی طرح معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ موسیٰ علیہ السلام اور استسقا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پانی کی غیر موجودگی اور بارش نہ ہونے کی صورت میں استسقا کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اس وقت پانی طلب کیا جب ان کی قوم وادی تیہ میں تھی۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس حکم پر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ اس نے پتھر سے پانی نکالا۔ پانی کی عدم دستیابی کے موقع پر یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ پتھر مربع شکل میں تھا، اس کی ہر طرف سے تین چشمے جاری ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ اس پر عصا کی ضرب لگاتے تو چشمے بہنے لگتے، اور جب انہیں پانی کی ضرورت نہ رہتی تو وہ خشک ہو جاتے۔ مشربہم، مشرب سے پانی پینے کی جگہ گھاٹ مراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سبت گروہ قبیلے کے لیے ایک چشمہ ہوتا تھا۔ یہ چشمے مزید آگے تقسیم نہیں ہوتے تھے۔ اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ کولو یعنی ہم نے ان سے کہا کہ منو سلوا کھاؤ اور پتھر سے بہنے والا پانی پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں بکثرت فساد نہ پھیلاؤ۔